دکھائی اور جس محبت اور جس اپنائیت اور جس خلوص سے میر جعفری اور پرویز صلاح الدین، اب یہ ان کے مزاج، ان کی سوچ، ان کی فکر بہت مختلف ہے. تو اگر آپ ایسی شاعرہ ہیں جو بیک وقت پرویز صلاح الدین اور میر جعفری دونوں کو متاثر کر رہی ہیں، یہ بھی ایک بڑی یونیک کوالٹی ہے. سائمہ زیدی، محبت اور دانائی. ایک شام پرویز صلاح الدین کا فون آیا کہ سائمہ زیدی ٹورانٹو تشریف لا رہی ہیں اور ادبی دوستوں کی خواہش ہے کہ فیملی آف دا ہارٹ انہیں کینیڈا میں خوش آمدید کہیں. میں نے کہا ذہن سے. میں نے سوچا ایک وہ دور تھا جب پاکستان اور ہندوستان کے بعد اردو کا تیسرا بڑا ادبی مرکز لندن ہوا کرتا تھا، کیونکہ ساقی فاروقی، فیض احمد فیض، مشتاق احمد یوسفی اور افتخار عارف لندن میں رہائش پذیر تھے. افتخار عارف نے تو لندن میں باقاعدہ اردو مرکز بنا رکھا تھا جہاں پاکستان سے آنے والے سب ادبی مہمان جمع ہوتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اب ٹورانٹو اردو کا تیسرا بڑا مرکز بن چکا ہے. اسی لیے فیملی آف دا ہارٹ ملک سے باہر سے آنے والے ادبی مہمانوں کو بڑے احترام اور اہتمام سے خوش آمدید کہتے ہیں. میں نے سائمہ زیدی کے لیے ہال بک کروایا تو میرے عزیز دوست امیر حسین جعفری کا فون آیا کہ آپ سائمہ زیدی کے بارے میں چند جملے کہیں. میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے ان کا دیوان یا ان کا مجموعہ کلام مل جائے تو اسے پڑھ کر کچھ جم کر لکھ سکوں، لیکن میں اس میں کامیاب نہ ہوں. سائمہ زیدی شاید اتنی بے نیاز شاعرہ ہیں کہ انہوں نے اپنی شعری تخلیقات کو یا جمع ہی نہیں کیا، اور اگر کیا بھی تو مجھ جیسے درویش کو دستیاب نہیں. پھر میں نے سوچا کہ دیگ کو چکھنے کے لیے چاولوں کے چند دانے ہی کافی ہوتے. چنانچہ میں نے ان کے 2 اشعار چنے اور پھر ان 2 شعروں کے بارے میں ایک نفسیات کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے فری ایسوسیشن کرنے لگا. جیسے اردو میں ایک مشکل سا لفظ ہے، یہ میر جعفری کو بہت پسند ہے، آزاد تلازمہ خیال. یہ سکیل اردو جس طرح بولتے ہیں، ہم فری ایسوسیشن کہتے ہیں، یہ آزاد تلازمہ خیال کہتے ہیں. تو اب اس طرح کا مضمون میں نے، سچی بات ہے میں نے بہت کم از کم 100 مضامین تو لکھے ہوں گے، لیکن اس طرح کا مضمون میں نے پہلے کبھی نہیں لکھا. تو یہ میرے لیے بھی ایک نئی کوشش ہے. آج آپ وہ 2 اشعار بھی سن لیں اور اس کے ساتھ جو میری وابستہ جو فری ایسوسیشن ہے آج آپ کو بھی سنیں. ان کے غزل کے 2 اشعار ہیں. تیرے جمال کی لو میں تیرے خیال کے ساتھ 1000 ہجر ہیں وابستہ ایک وصال کے ساتھ. 1000 ہجر ہیں وابستہ ایک وصال کے ساتھ، اور محبتوں کے سفر میں جدائی لازم ہے. بہت خوب. محبتوں کے سفر میں جدائی لازم ہے، یہ بات اس نے سکھائی مجھے مثال کے ساتھ. محبتوں کے سفر میں جدائی لازم ہے، محبتوں کے سفر میں جدائی لازم ہے، یہ بات اس نے سکھائی مجھے مثال کے ساتھ. ان 2 اشعار کا کمال یہ ہے کہ ان کی بنیاد انسانی تجربے پر ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ادب میں مشاہدے، مطالعے اور تجزیے سے کہیں زیادہ تجربے کو اہمیت حاصل ہے. جب انسانی تجربہ تخلیقی تجربہ بنتا ہے تو پھر وہ مستند بھی ہوتا ہے، معزز بھی ہوتا ہے اور معتبر بھی. سائمہ زیدی ہمیں بتاتی ہیں کہ محبت کے تجربے میں ہجر و وصال، قربتیں اور فاصلے لازم و ملزوم ہیں. ان 2 اشعار کا تعلق محبت سے بھی ہے اور انسانی نفسیات سے بھی، اور میں ان دونوں میں گہری دلچسپی رکھتا ہوں. ایک ماہر نفسیات ہونے کے ناطے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ محبت 2 طرح کی ہوتی ہے، روایتی محبت اور غیر روایتی محبت.
روایتی محبت میں دونوں محبوب صرف وصل پسند کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے دل کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں۔ انگریزی میں ہم اس تجربے کو فالنگ ان لو کہہ کر پکارتے ہیں۔ روایتی جوڑے صبح و شام، دن اور رات ایک دوسرے کی قربت میں گزارنا چاہتے ہیں۔ ان کی محبت میں وصل ہی وصل ہوتا ہے۔ وہ یکجان دو قالب ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ وہ ایک دوسرے سے جدائی برداشت نہیں کر سکتے اور وہ اس مسلسل وصال کو اپنی محبت کی معراج سمجھتے ہیں۔ روایتی محبت کے محبوب یہ نہیں جانتے کہ ایسی محبت نفسیاتی اور جذباتی طور پر غیر صحت مند ہوتی ہے۔ ایسی محبت میں دونوں محبوب ایک دوسرے سے ایسے کھو جاتے ہیں کہ شاعر کہتا ہے، اور یہ فارسی کا مصرع بہت مقبول ہوا کہ من تو شدم تو من شدی تا کس نگویت بعد ازاں من دیگرم تو دیگری۔ اردو اور فارسی کی ایسی مثالیت پسند محبت اور تصوراتی رومانوی شاعری نے مشرقی محبوبوں پر بہت ظلم ڈھائے۔ اسی لیے غالب نے طنز کی تھی کہ عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے۔ یہ محبت ٹین ایجرز کی محبت ہے، ذہنی نابالغوں کی محبت ہے، نا تجربہ کاروں کی محبت ہے۔ ایسی محبت کا نقصان مشرقی عورتوں کو مردوں سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ شادی کے بعد ان کی شناخت بدل دی جاتی ہے اور وہ حاجرہ یا سلیمہ یا فائزہ کی بجائے مسز صدیقی یا مسز فاروقی یا مسز خان بن جاتی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کبھی اپنا نام نہیں بتاتی ہیں کہ تینوں ہی نام خطرناک لیے آپ سائمہ زیادی، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو فیملی افطار ہے نا، ہم کافی بے تکلفی ہمارا ایک ماحول ہے، تھوڑے سے دوسرے دل لگی کرتے رہتے۔ روایتی محبت میں دونوں محبوب ایک دوسرے پر اس قدر انحصار کرنے لگتے ہیں کہ جب 50 برس کی شادی کے بعد ایک فوت ہوتا ہے تو دوسرا اتنا دکھی ہو جاتا ہے، اداس ہو جاتا ہے، غمزدہ ہو جاتا ہے کہ وہ بھی 1 سال کے اندر جہان فانی سے رخصت ہوتا ہے کیونکہ وہ دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس کے مقابلے میں غیر روایتی محبت ایسی صحت مند محبت ہے جو دو عاقل و بالغ انسانوں کے درمیان ہوتی ہے۔ ایسی محبت میں دونوں انسان اپنی اپنی شخصیت اور انفرادیت قائم رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی ترقی اور کامیابی میں مدد کرتے ہیں۔ انگریزی میں ایسی محبت کو گروئنگ ان لو کا نام دیا گیا۔ ایسی صحت مند محبت کی ایک نشانی یہ ہے کہ دونوں محبوب وصل کے ساتھ ساتھ ہجر کو بھی دل کی گہرائیوں سے قبول کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ محبت کی نشو و نما کے لیے ہجر اور وصل میں ایک توازن قائم رکھنا بہت ضروری ہے۔ جب دو محبوب ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی کمی محسوس کرتے ہیں تو ان پر ایک دوسرے کی شخصیت کے وہ پہلو بھی اجاگر ہوتے ہیں جو ساتھ ساتھ رہنے سے اجاگر نہیں ہوتے۔ جیسے ایک بلند و بالا بلڈنگ یا مینار کو ایک فاصلے سے دیکھا جاتا ہے، ایسے ہی ایک بلند قامت شخصیت کے چند پہلو ایک فاصلے سے بہتر دکھائی دیتے ہیں۔ جیسے ایک بلند و بالا، بلکہ ایک جو پینٹنگز بھی ہیں وہ بھی ایک خاص فاصلے سے آپ اگر بہت قریب آپ پینٹنگ کو دیکھیں تو آپ کو وہ ڈاٹس نظر آئیں گے۔ ایک فاصلہ جو ہے فار این آبجیکٹیو ویو، فار اے سٹ آف آبجیکٹیو پرسیپشن، تو شخصیت کا بھی ہے۔ بلکہ بعض دفعہ جو بڑی شخصیات ہیں وہ فوت ہونے کے بھی 20، 50، 100 سال کے بعد وہ بھی ایک وقت کا فاصلہ ہے، وہ زیادہ آپ پہ منکشف ہوتے ہیں ان کی شخصیت کی، ان کی شاعری کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو غالب کی بھی شاعری کے کئی ایسے پہلو اجاگر ہو رہے ہیں جو شاید ان کی زندگی میں اتنے منکشف نہیں تھے۔ تو جیسے ایک بلند و بالا بلڈنگ یا مینار کو ایک فاصلے سے دیکھا جاتا ہے، ایسے ہی کہ بلند قامت شخصیت کے چند پہلو ایک فاصلے سے بہتر دکھائی دیتے ہیں۔ ہجر اور وصال کا یہ حسین امتزاج ایک صحت مند محبت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ ایسی محبت جب ایک محبوب کی موت سے ختم بھی ہوتی ہے تو دوسرا محبوب ٹوٹ کر بکھر نہیں جاتا، وہ اپنی طویل محبت کی حسین یادیں دل میں بسائے اپنی بقیہ زندگی گزارتا ہے، اور اگر کوئی اور محبوب مل جائے تو اسے بھی اپنی زندگی میں خوش آمدید کہتا ہے۔ سائمہ زیدی کی یہ 2 اشعار ایسی ہی صحت مند اور غیر روایتی محبت کی ترجمانی کرتے ہیں۔ سائمہ زیدی اس حقیقت سے واقف ہے کہ
کہ محبت میں دونوں محبوب علیحدہ علیحدہ بھی اور مل کر بھی نشو و نما پاتے ہیں. ایسی محبت سے دونوں محبوبوں کی شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے. اسی لیے وہ کہتی ہیں کہ محبتوں کے سفر میں جدائی لازم ہے. محبتوں کے سفر میں جدائی لازم ہے. یہ بات اس نے سکھائی مجھے مثال کے ساتھ. سائمہ زیدی کے اس شعر میں گہرائی ہے کیونکہ اس میں محبت کی دانائی پوشیدہ ہے. میں سائمہ زیدی کو فیملی آف دا ہارٹ کی طرف سے کینیڈا میں خوش آمدید کہتا ہوں. یہ ہماری خوش بختی ہے کہ انہوں نے ہماری دعوت قبول کر کے ہمیں اعزاز بخشا, اور ان کے ایک شعر نے مجھے اتنا انسپائر کیا کہ یہ میرا جو نفسیات اور شاعر جو ہے دونوں بیدار ہو گئے, اور میں آپ کے ساتھ بہت بہت کیا کہنے ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ انہوں نے 100 مضامین لکھے. ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کوئی 1000 سے زیادہ مضامین. ہمارا اعزاز ہے جی کہ ڈاکٹر صاحب جیسی شخصیت جو ہے اس شہر میں ہے, بے شک اس شمالی امریکہ میں جو ایک ادب کی فضا انہوں نے قائم کی ہے. کیونکہ ایک تو وہ ہے نا جو صرف شاعری تک کچھ لوگوں نے محدود رکھا, سنجیدہ مکالمہ بہت کم ہوتا ہے. کیا کہنے, بے شک. ایک تو اس پہ ٹکٹ نہیں بکتی, بہت بڑا ایشو ہے. دوسرا یہ ہے کہ سنجیدہ گفتگو زیادہ تر لوگوں کے لیے بوجھل ہوتی ہے, اور وہ اس مکالمے کے قائل بھی نہیں ہوتے, عادی بھی نہیں ہوتے. اور بہرحال کیونکہ ڈاکٹر صاحب صرف شاعر نہیں ہے, ایک دانشور ہے, تھنکر ہے, اور نفسیات, سیاست, منطق, فلسفہ ان کے موضوعات ہیں. تو میں کہتا ہوں یہ بہت ہے کہ ان کی وجہ سے یہ فورم جو ہے وہ قائم و دائم ہے. پرویز صلاح الدین, رفیق سلطان صاحب, ان لوگوں کی بہت کنٹریبیوشن ہے. میں تو بیچ میں سے غائب ہو جاتا ہوں اور پھر واپس آ جاتا ہوں.